سارے معاملے کو خواب میں بدل دیا گیا۔ لہٰذا میرے بھائی یہ لوگ محبوب خدا ہوتے ہیں، پہلے یہ محب خدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم مرتد ہو جاؤ، تم دین سے پھر جاؤ، مفہوم یہی ہے بے شک پھر جاؤ۔ ایمان والو اگر تم دین کو چھوڑنا چاہتے ہو بے شک چھوڑ جاؤ۔ یا اللہ کیا مطلب؟ تجھے دین والوں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ایمان والوں کی ضرورت نہیں ہے، کیوں فرما رہا ہے اگر پھرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ؟ فرمایا مجھے رکھے پھکے مومن نہیں چاہیے، مجھے خشک عبادت گزار نہیں چاہیے۔ یا اللہ کیسے چاہیے؟ فرمایا یحبہم و یحبونا، مجھے ایسے عابد چاہیے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں۔ فرمایا یحبہم و یحبونا، وہ مجھ سے محبت کریں میں ان سے محبت کروں، جو محب خدا بھی ہو محبوب خدا بھی ہو۔ خدا کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی تنہا عبد القادر نہیں بلکہ پیر عبد القادر کا سارا گھرانہ محبوب خدا بھی ہے، محب خدا بھی ہے۔ دوہرا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کی پھپھی جان ہے جن کا نام ہے سیدہ ام عائشہ۔ کیا نام ہے؟ سیدہ ام عائشہ۔ یہ مائی صاحب اپنے گھر میں موجود تھیں، بغداد کے لوگ آئے، کہنے لگے مائی صاحبہ آپ سید زادی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، آپ سید زادی ہیں، مہربانی کریں دعا فرمائیں، اللہ بارش عطا فرمائے۔ یہ کسی ولی کے پاس کسی نبی کے پاس جا کے دعا کرانا یہ شرک نہیں ہے، اسلام نے اس کو تنہی بنیادوں پہ بیان فرمائے۔ ایک تو یہ حضور کی محفل لگی تھی نا، مسجد نبوی کا ماحول تھا، حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے۔ ایک تو سیدنا بلال بن رباح ہیں نا جو مشہور ہیں حضور کے غلام حضرت بلال، ایک تھے بلال حزنی غالباً ان کا نام تھا، وہ کسی دیہات میں رہتے تھے، وہ بھی حضور کے غلام تھے، نام ان کا بھی بلال تھا۔ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قد ہلکنا یا رسول اللہ، حضور ہم ہلاک ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا، کیوں ہلاک ہو گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، گلابی اپنے سفید اٹھا، حضور نے پیارے پیارے ہاتھ اٹھا کے میرے کریم نے دعا فرمائی، اب وہ کون سی چیز ہے نبی مانگے رب عطا نہ کرے۔ حضور نے دعا فرمائی، بارش شروع ہو گئی، پورا ہفتہ بارش رہی، پھر کچے مکان تھے گرنے لگے، ہفتہ گزر گیا، ہفتہ بارش جاری رہی، ہفتے کے بعد پھر وہی صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قد ہلکنا، ہم ہلاک ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اتنی بارش ہو گئی ہے اب تو مکان گرنے لگے ہیں، اب وہ بارش ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کر رہی ہے۔ اب میرے کریم آقا نے یوں انگلی کا اشارہ فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے میرے اللہ ان بادلوں کو حکم دے یہ برسے ضرور لیکن مدینہ چھوڑ کے۔ لہٰذا میرے بھائی صحابہ کی سنت ہے، اسی لیے بغداد کے لوگ اکٹھے ہو کے سیدنا عبد القادر جیلانی کی پھپھی جان ام عائشہ کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے مائی صاحبہ
بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا گھروں کو چلے جاؤ۔ جب وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، بھی ام عائشہ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی پھپھی جان نے جھاڑو خود اٹھا لیا، خادمہ کو نہیں کہا، غلامہ کو نہیں کہا، سید زادی نے جھاڑو لیا، اپنے گھر میں جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا۔ جب صفائی مکمل ہو گئی، ہاتھ اٹھائے عرض کیا میرے اللہ جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، رحمت کا چھڑکاو آپ فرما دے۔ فرماتی ہیں ام عائشہ نے یہ دعا مانگی، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، بغداد میں چھم چھم بارش برسنا شروع۔ لہذا میرے بھائی یہ اللہ کے بندوں کو اللہ یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ خدا کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی ولی ابن ولی ہے۔ کون ہے ولی ابن ولی؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آپ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ صالح۔ کیا نام ہے؟ یہ اتنے مشہور نہیں ہیں۔ آپ کے بھائی ہیں عبداللہ صالح، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرے بھائی ہل چلا رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، میں گیا جنگل میں، میرا بھائی ہل چلا رہا ہے، میں نے انہیں کہا بیٹھیے میں تھوڑی دیر ہل چلاتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں لوگوں میں نے اس ہل کی دستی پہ جو ہاتھ رکھا، بیلوں کو چلایا، بیل پیچھے مڑ کے مجھے دیکھنے لگے، اور اللہ نے انہیں قوت گویا یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تھے جانور، تھے تو بیل۔ عبد القادر کے مخاطب ہو کے کہتی ہیں عبد القادر تجھے اللہ نے اس لیے تو نہیں بنایا، تجھے رب نے اس لیے تو نہیں بنایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، واپس گھر آیا، کہتے ہیں میں گھر میں آیا، میں اپنے گھر میں ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں صدائیں آ رہی ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عبد القادر فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں یہ صدائیں تو آتی ہیں، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، میں نے چھت سے کیا دیکھا، میری نظر میدان عرفات میں جا کے ٹکی ہے۔ کہاں پہ ٹکی ہے؟ میدان عرفات میں جا کے ٹکی، وہاں پہ میں نے حاجیوں کا ہجوم دیکھا۔ اب اگر ان کرامات کو کن کے کوئی کہے یہ کہانیاں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو عقل سے ماورا ہو، جو کہانی نہیں ہے، اس کا اصل کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ رب نے فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل وکنت سمع الذی یسمع بہ۔ ظاہراً وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں قوت رب العالمین کی ہوتی ہے، اللہ اسے دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کرامات کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے نا، آج کل کے نئے نئے مفتی، نئے نئے سکالر یہ باتیں گڑنا، یہ کہانیاں کراتے ہیں، یہ کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جس چیز کا تعلق، جس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ چیز کہانی نہیں ہوتی۔ کرامت کی